لیکن پاکستان مجھے تو آندہ 500 سال میں بھی اٹھتا نظر نہیں آ رہا. اس کا حل کیا ہے بھائی؟ مثلا مسئلہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا. ہاں تو میں بتا رہی 500 سال تک مجھے نہیں کوئی نظر آ رہا. اور جس کا بھی جنگ لگتا ہے ملک چھوڑ کے جائے, اس ملک میں نہیں رہنا, بالکل قطن نہیں رہنا. اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ تو آپ بے روزگار مر جائیں گے. چھٹا فرض ہے روٹی. تو بھائی ملک چھوڑیں. ملک چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈگری کے لیے دوسرے ملکوں میں جائیں, تعلیم حاصل کریں, وہاں سے ریمیٹنس اس ملک کو بھیجیں. ادھر اب کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. میرے علاوہ کس نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ اللہ کے بندو آپ لوگوں کی اوقات ہی نہیں ان کے ساتھ بات کرنے کی. سیدھی سی بات ہے. میں یعنی آپ کے کیمرے میں بڑی دلیری سے یہ بات کروں گا کہ یورپ اور امریکہ نے انسانی ہسٹری کو بدل کے رکھ دیا ہے. پہلے فاتح قومیں اتنی شریفانہ طریقے سے بیہیو نہیں کرتی تھی. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ایک بڑا پیارا فکرہ ہے کہ جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہوتے ہیں. صدقے جاؤں. تو اب یہاں پہ آ کے اگر ہم یہ بات کریں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں, بلکہ میں نام ہی لے لیتا ہوں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بھی ایک پوڈ کاسٹ آئی ہے, تو اس میں انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ مجھے 500 سال میں پاکستان میں کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا, میں ہوپلیس ہوں اس پاکستان کو لے کے, اور ان دلوں میں تیل ہی نہیں ہے, اور پاکستان سے زندہ بھاگ. وہ میسج انہوں نے یہ دیا کہ پاکستان سے نکلو. تو پاکستان میں پھر کام کون کرے گا, کیونکہ یوتھ ان کو سنتی ہے. ہم تو بڑے ہوپ فل ہیں جی, حال کو نہیں دیکھنا ہوتا, خیال کو دیکھنا ہوتا ہے, اور خیال پر امید رہنا چاہیے. لیکن جب یہ میسج لوگوں تک جائے گا تو مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں لوگوں کی امید نہ ٹوٹ جائے. سر میرا بہت پیاری بات کیا ہے. دیکھیں واصف صاحب کی بات ہی لے کے چلتے ہیں. میں نے شروع سے میرے استاد جارڈن کے ہیں ایک ابراہیم صاحب, انہوں نے تقریباً ایسی اینگل سے بات کی جو واصف صاحب نے بہت سمپلی کنوے کر دی, کیونکہ بڑا آدمی بڑی آرام سے کر لیتا بات, کہ ابو بکر کے درجے پہ پہنچتا ہے جب مکہ پوری طرح جاہلیت میں جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ غور سے سمجھیں. یہ جو شخص بھی کہہ رہا نا پاکستان سے نکلو, پاکستان سے بھاگو, اس کو اسلام نہیں سمجھ آیا ہوا. میں کسی شک میں نہیں ہوں کہ پاکستان اس وقت گہرائی باٹم پہ اس وقت, تو یہی تو اپرچونٹی ہے. اس سے بڑی کیا اپرچونٹی ہے؟ آپ کو کیا جنت چاہیے تھی جس کے اندر پودا اگانا تھا آپ نے؟ جنت میں پودے اگانے آئے ہیں ہم. مطلب کدھر ہے میرا مزدور جس نے معماری کر کے کھڑے کرنی ہے عمارت؟ آپ کو عالی شان عمارتیں چاہیے جس کی پینٹنگ کریں گے ہم, یا پینٹنگ بنی بھی چاہیے اس میں رنگ بنے, یا رنگ بنے ہوئے اس کو بس پروٹیکشن کریں گے. اتنی کمزور فلاسفی کے اوپر نہیں ہم اپنے بچے پالیں گے. مسئلے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں تکے نہیں ہیں. ہمیں مسئلے والے ملک میں اس ٹائم پہ ملا. نہ میں نے پاکستان کو ایسے تباہ کیا ہے, نہ میری مرضی سے ہوا ہے, نہ میری اجازت سے, نہ میری ترکیب سے, مگر ہوا میرے ہوتے ہوئے ہے, تو بنانا میرا کام ہے. میں نے کہا نا عام بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا, اس کو نہیں سمجھ آتے اسلام کے تقاضے کے ہیں. بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ میں بیسٹ پیپل ان دا ورلڈ نہیں پائے جاتے. یہ بیسک رول ہے. ورسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ کے اندر بیسٹ پیپل ان دا ورلڈ کے پوٹینشیل ہوتے ہیں. بیسٹ کنٹریز آف دا ورلڈ نیچے جاتی ہے. انسان کی تجریج, انسان کی ٹریجیکٹری ہی ایسی ہے, جب پیک پہ آتا ہے پھر ڈراپ جاتا ہے. اب اسکینڈینیوین ڈراپ ہے. ایگیلیٹیرینزم نے اپنی خود ٹانگیں کاٹ لی ہیں, بہت منہ کے بل گر رہا ہے. پڑھنے والوں کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے انتظامی امور ہم سے بہت بہتر کر لی ہیں, مگر مجھے اس بات میں بھی شک نہیں ہے کہ میرا قرآن ان کے انتظامی امور کو شرمائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان پہلے سے ہی جنت ہوتا ہے, میں اور آپ پیدا ہوئے ہوتے, تو میرا اور آپ کا پوٹینشیل زیرو ہونا تھا. زیرو. صحیح بات ہے, بالکل ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں. سوچیں ذرا ہم کیا کرنے کے لیے آتے پھر. یہ کون ہے جس کو لگتا ہے کہ عیاشی کرنے دنیا میں آیا ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے جس کو لگتا ہے کہ ہم عیاشی کرنے دنیا میں آئے؟ یہ گورے ہیں جن کو لگتا ہے وہ عیاشی کرنے دنیا میں آئے. ہم بگڑی ہوئی چیز بنانے دنیا میں آئے ہیں. سبحان اللہ. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہم جاہلیہ کے مکے کو اندر سینٹر آف اسلام کریٹ کرنے والے نبی کو کے امتی ہیں. ہمیں وہ سیرہ اور سننا پوری کرنی. میں شکر نہیں کر رہا ہوں کہ پاکستان اس تباہی میں گیا ہوا ہے, مگر اس کو اپرچونٹی ضرور سمجھ رہا ہوں کہ تمہیں اور کیا چاہیے تھا. مطلب فردوس دیتے کہ امپروو کرو, فردوس کو امپروو کریں گے ہم. اصلی مرد چاہیے جس کو اس طرح کی اپرچونٹی چاہیے. اصلی مردوں کو پتہ ہوتا ہے یہ اپرچونٹی ٹو شائن. اسلام کہتا ہے بھائی
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا جنت اتنی سستی نہیں دوں گا. تو امریکہ میں تو سستی مل رہی ہے جنت, پاکستان ہے جدھر اصلی جنت مل رہی ہے, جو اصلی اللہ کی جنت ہے کہ ہاں اس کو بنانا پھر. اور پاکستان نہیں, مسلمان کا ذہن وہ ہے اصلی مسئلہ. مسلمان کا ذہن بن گیا تو پاکستان کیا پوری دنیا بن جائے گی. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیسے بنانا ہے. مگر یہ فلسفہ اتنا ویک ہے کہ جہاں مسئلے ہو بھاگ جاؤ. یہ سکھا رہے ہیں ہم, جدھر مسئلے دیکھو بھاگ جاؤ. مطلب سوچیں یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ جس نے بھی کی ہے, اور یقیناً بڑے لوگ ہیں, یہ مجھے کافی عرصے سے پروفیسرز بھی یونیورسٹیز کے یہی بول رہے ہیں. یہ مولوی صاحب بھی, اب صاحبان بھی اگر یہ شروع ہو گئے ہیں تو پھر تو فلسفے کی کمی ہے. بس لوگوں کو پاس فلسفہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ان کو فلسفہ دے کہ بھائی مسئلے ٹھیک کرنا مسلمان کا بیسک میرٹ ہے. ٹھیک ہوئی ہوئی جگہ پہ جا کے آرام کرنا اسلام نہیں ہے. سبحان اللہ, بالکل صحیح. مسلمان آرام کرنے آئے ہی نہیں. ہمیں پاکستان کی بات کریں, اللہ پاکستان کو آسانیاں دے, ہمارے تھرو, ہمارے بچوں کے تھرو اسلام کا ایک سسٹم بنائے ادھر. اس کے بعد کیا کریں گے ہم, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا پاکستان سے, اس کے بعد میں بچوں سے کہوں گا کہ جا برازیل جا, وہاں مسئلہ ہے وہاں پہ ٹھیک کر. یہاں نیوزی لینڈ جا, وہاں پہ مسئلہ ٹھیک کر. سری لنکا جا, وہاں پہ مسئلہ ٹھیک کر. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں جا کے ظلم کو ختم کرو. ان سے پاکستان کا ظلم نہیں ختم ہو رہا, بھگا رہے ہیں. یہ کون سا قرآن سمجھ آیا ان کو؟ وی نیڈ ایبل مین اینڈ ایبل ویمن. کہ جب آگ لگتی ہے تو مسلمان آتا ہے آگ بجھانے. جس غیر مسلم کے گھر میں بھی آگ لگے گی کہ تو مسلمان کا, اسلام کا, قرآن کا تقاضا جا کے غیر مسلموں کے گھر بھی آگ بجھاؤ, ہر ظالم کو پکڑو. میرا تو بیسک فلسفہ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو, یہ ویژن ہے پاکستان کا. اور پاکستان غلطی پہ ہو تو پاکستانی عوام پاکستانی حکومت کے خلاف کھڑی ہو جائے کہ ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے ہم. یہ والی ٹریننگ ختم کہ جو آپ نے کہہ دیا غلط تو غلط, غلط اللہ بتائے گا, غلط میرا رسول بتائے گا. ہم اس لیول کی مورالٹی ہونی چاہیے ہماری کہ ہمارے دشمنوں کے بچے بھی ہمارے نام لے کے فریادیں کریں کہ یار یہ غلط کا ساتھ نہیں دیں گے, اور یہ ظالم کو آ کے پکڑیں گے چاہے ہمارے ملک میں کوئی ظلم ہو رہا ہو. ٹونی بلیر کر رہا ہے ادھر بیٹھ کے اپنے مورل کمپس کو چمکانے کے لیے کوسوو پہنچ جاتا ہے. سوچیں ذرا, براک اوباما مورل کمپس کو چمکانے کے لیے افغانستان پہنچ جاتا ہے. بل کلنٹن, جارج بش مورل کمپس کو چمکانے کے لیے ان کی مورالٹی کے تھرو ایسٹ ٹیمور پہنچ جاتے ہیں. ساؤتھ امریکہ ایک ایک گلی کے اندر امریکن پہنچا ہوا ہے. کیوں؟ وہاں پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. ان کو بغیر قرآن کی بات سمجھ آ رہی ہے. ہم قرآن رکھ کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے, بھاگو ادھر سے, جہاں مسئلہ ہو بھاگ جاؤ. خود غرضی ہے نا, ڈائریکٹ بزدلی ہے سر. میں بتا رہا ہوں خود غرضی تو بہت بعد کا آؤٹ پٹ ہے. کاز لیک آف کریج ہوتی. سو مسئلوں کے اندر خون و خون ہونا اسلام ہے. مسئلوں کو اندر پڑھو. ہم تو لوگوں کے مسئلے سالو کرنے ہیں, اپنے مسئلے سے دور بھاگ دیں. سو یہ کسی شک میں مت رہیے گا, اصلی مرد مشکل سے بھاگتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان چھوڑ کے بھاگنا چھوڑیں. دنیا کے ہر ٹوٹے ہوئے ملک کو بچانا پاکستان کے مسلمان کا کام ہے. پہلے اپنا گھر بنائیں گے تو لوگ اس قابل سمجھیں گے, ہمیں بلائیں نا. تو ہم پہلے یہاں پہ سی وی بنائیں. میں دور کہاں جا رہے ہیں, میں ایک میرا کلائنٹ ہے, جرمن ہے, ایکچولی میرا کوچنگ کلائنٹ ہے. ہی از مطلب ون آف دا فائنسٹ جینٹل مین, بگیسٹ, ون آف دا بگیسٹ کمپنیز, ٹیئر بی میں آتا ہے, اتنا مطلب $1 بلین کمپنی. اس کا چیف کمرشل آفیسر ہے, وہ میرا کوچنگ کلائنٹ ہے. تو میں نے اسے ایک بار پوچھا, 1.5 ہو گیا ہوا تھا, تو میں اس کی سائیکالوجی سمجھ رہا تھا کہ یار تم لوگ کہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہو. میں اسٹریٹجی بنا رہا تھا اس کے ساتھ. ہی سیڈ ہم وار ٹون ایریاز میں جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. میں نے کہا وہاں پہ تو کرنسی ڈپلیٹیڈ ہوتی ہے, اکانومی ڈپلیٹیڈ ہوتی ہے, پولیٹیکل انریسٹ ہوتا ہے. کہتا ہے یہی تو اپرچونیٹی ہوتی ہے. سوچیں ذرا, ہر اینگل سے دیکھیں تو یہ جنت ہے اگر بنانی ہو تو. یاد رکھیے گا, مٹی ہوتی ہے, مٹی نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں, مگر بیج اس میں سے اگتا ہے اور نسلیں اور پوری دنیا پلتی ہے. دیکھنا ہو تو خالی مٹی ہے, سوچنا ہو تو اپرچونیٹی ہے. سو دس از, کیا کریں گے کوئی پاکستان کا, آرمی ہو یا سول ہو, کیا کر لیں گے پاکستان کا؟ جب مسلمان جوان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا نا. میں ابھی بتا دوں, جس کا بھی زور چل رہا نا, نواز شریف ہو, زرداری ہو, یا آرمی ہو یا سول ہو, زور چلتا ہی لاچار پہ. پاکستانی لڑکا کھڑا ہی نہیں ہو رہا, اپنے چاروں کوارڈرنٹس کو بڑھا ہی نہیں رہا.
लाचार पे तो अब सिक्योरिटी गार्ड भी वो प्राइवेट कंपनी के नीली वर्दी वाले वो भी डंडा मार देते हैं। इनके पास तो बंदूकें हैं, दूसरों के पास ब्लैक मेलिंग इक्विपमेंट्स हैं, नवाज शरीफों के पास, रजदारियों के पास तो बदमाश हैं। मैं फिर बता, जब तक ये गाँव वाला फिलासफी में रहेंगे ना, हम अपने बच्चों को भी डरपोक पालेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। पाकिस्तान इज़ एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। इसका सवाल हो जाना है हमसे कि इधर छोड़ के भाग गए थे तुम, और क्या देते तुम्हें, और क्या चाहते थे आप? मतलब इट इज़ प्रपोस्टस। मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आया हुआ है, मुझे इस वक्त दुख ज़्यादा हो रहा है इस वक्त। नहीं, मैं खुद मतलब उनको सुनता हूँ तो, लेकिन ये जब मैंने सुना तो बिल्कुल ही ना कि ये तो बिल्कुल आप किसी को ना उम्मीद कर रहे हो, यानी कि काम करो ही ना, निकल जाओ। नहीं, ना उम्मीद तो सर बहुत छोटा सिम्टम है। सही पकड़ा आपने, है डिप्रेशन और वो पेसिमिस्ट, डिफीटेड साइकोलॉजी बोलते हैं इसको। मैं इस्लाम समझा रहा हूँ इस वक्त कि इस्लाम हर उस जगह पे चमकता है जहाँ पे जाहलिया अपनी जोर पकड़ती है। हम मसले सॉल्व करने वाले, हम एक्सपर्ट्स हैं, हम मैकेनिक्स हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम बीमारियाँ ठीक करने आते हैं। इस कुरान डॉक्टरी का मैनुअल, बीमारियां निकालो। हम बीमारों से दूर भागें, ऐसे क्या मसीहा, ठीक है? वो क्या अब्बाची का मैं शेर है कि कहा क्या है, अभी तो ख्वाहिश गुफ्तार पीछे है, अभी जज्बात उभरे हैं, अभी इजहार पीछे है। वाह वाह। मसीहा हो तो क्यों घबरा गए हो दर्द को सुन के? वाह वाह वाह। अभी तो एक और बीमार पीछे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हम जीप कुरान आपको समझ आया है? आप बीमारों से दूर भाग रहे हैं। आप जरदारी नहीं बर्दाश्त हुआ आपसे फिरौन और अबू जहल बर्दाश्त होने थे। ये कौन से मुसलमान हैं? हज़रत एक ऑडियो में ना इरशाद फरमाते हैं कि ये मत बोलो कि सारे झूठे हैं, ये पूछो सच्चा किधर मर गया। अंधेरों को मिटाने के लिए एक दिया काफ़ी होता है। बिल्कुल। और ये कोई किताबी बातें नहीं है, लोगों ने करके दिखाया है, कौमों ने करके दिखाया है। वो कौमें जो कभी बैंकरप्ट हो रही थी, आज वो कहाँ खड़ी हैं। आई टोटली एग्री। और सर मैं यूनिवर्सिटीज़ के टूर करता हूँ, मैं ऐसा हीरा, अभी 26 साल उम्र हो गई उसकी, 4-5 साल पहले 21 साल की बच्ची ने कराची में यूनिवर्सिटी टूर के अंदर एक प्रोजेक्ट मुझे सबमिट करवाया। मैं आपको एनेक्डोटल एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, कम से कम 300-400 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास यूनिवर्सिटी के बच्चों के। 21 साल की लड़की ने 5 साल पहले, मेरी वीडियोस देख लें, डॉक्यूमेंटेड है सारा कुछ। हमने वो प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया मुआखात का। फ़लस्तीनी एक बच्चा, पाकिस्तानी एक फैमिली, अडॉप्टेड, वहीं पे रहेगा। हम उसकी एजुकेशन, उसकी फाइनेंशियल एंड इमोशनल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का ज़िम्मा हम लेंगे, और आना है तो आ जाओ, बेशक हमारे साथ रहो। मुआखात का प्रोजेक्ट था। एक फ़लस्तीनी, पाकिस्तान, अब वो पाकिस्तानी हो गया। उस बच्ची ने पूरा स्ट्रक्चर बनाया, हमने पूरी की पूरी उसकी वर्किंग की, फिजिबिलिटी लॉग की। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस प्रोजेक्ट के साथ, तो वो तो सियासत और इंटरनेशनल पॉलिसी जो भी हम टैकल कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मगर वो 21 साल की बच्ची थी ना, वो पाकिस्तानी ही थी। उसे क्या कहूँ, छोड़ के भाग जा? सोचें ज़रा, ऐसा हीरा पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने ना खैर और शर बैलेंस करके रखी हुई होती है। बिल्कुल सही। देखने वाला है, एक बंदे को बस आधा पानी नज़र आ रहा है, किसी को खाली गिलास नज़र आ रहा है, किसी को प्यासे का घूंट नज़र आ रहा है इसमें कि यार ये तो प्यास बुझ जाएगी। सो आई थिंक इस्लाम इटसेल्फ इज़ द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक रिलीजन, इज़ द बिगेस्ट डॉक्ट्रिन, जो कि खुद कहता है कि बेटा जहलिया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जन्नत जो है ना वो महंगी है। तो सस्ता काम तो हम कर नहीं सकते कभी। ये बहुत सस्ता काम है, एयर टिकट ले लेना सबसे सस्ता काम है। ये हिस्सा जन्नत यूनाइटेड एयरलाइन के जहाज़ में नहीं मिलनी। ओके, जन्नत शर के दिल के अंदर मिलनी है, शर के दिल के अंदर कि जा इधर नूर का चिराग जला। सो डोंट यू डेयर लूज द बिलीफ एंड डोंट कॉम्प्लिकेट और करप्ट द फिलॉसफी ऑफ इस्लाम। इस्लाम मसलों की तरफ जाने का नाम है, मसलों से भागने का नाम नहीं। मैकडोनल्ड के ख़िलाफ़ एहतजाज से भी कहा कि उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, कि किसी तरीके से भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बॉयकॉट का कि नहीं, वो कहते 25,000 जो मुलाजमीन हैं उनकी नौकरी चली जाएगी और इस तरह से ना, मतलब क्योंकि ये भी उन्होंने बीच में ना जिक्र किया। आई थिंक ये आप गांधी साहब को मिक्स कर रहे हैं। ये उनका, मैंने अभी रिसेंटली
بہرحال جس نے بھی کہا ہے یہ وہی ٹرینڈ چل پڑا نا یہ کہ مسلمان کو. میں نا کارپوریٹ میں بہت رہا ہوں, خود جاب کرتا تھا, امپلائی تھا. نوکری سے نکالتے وقت نا میں ایک جملہ بولتا رہا تھا. ان لوگوں کو بھی میں بیسکس بتا دوں, مسلمان اسلام کی بیسکس کیا ہیں, کہ اس میکڈونلڈ کی نوکری سے پہلے اللہ ہی پال رہا تھا اور اس کے بعد بھی اللہ نہیں پالنا ہے. نہ میکڈونلڈ کسی کا رازق ہے نہ کوئی اور کمپنی. سو میکڈونلڈ کی نوکری چھوڑنی ہو یا نہ چھوڑنی ہو, اٹس اے اسمالر ڈیسیژن. پہلے اس فلسفے کو چھوڑیں کہ میکڈونلڈ کی نوکری ہی ہے نا جو آپ کا رزق دے رہی ہے. لعنت ہے ایسے رزق پہ کہ جو کوئی غیر اللہ سے منسوب کر دیا آپ نے. پہلے تو ان لوگوں کو نوکریاں چھوڑنی چاہیے جو اس فلسفے پہ ہیں کہ میکڈونلڈ والوں کو نوکریاں اس لیے نہیں چھوڑنی چاہیے. پہلے تو ان کو نوکریاں چھوڑنی چاہیے. ان کا بائیکاٹ کریں کہ جو ایسے فلسفے والے ہیں کہ میکڈونلڈز پہ نوکری لگی ہوئی ہے. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. نعوذ باللہ. مجھے اسی سے نا ایک بات یاد آ گئی, اسی سے آپ جو ہے نا ریلیٹ کیجیے گا. کووڈ کے بعد نا ایک نوجوان آیا تو کہتا ہے کہ جس کووڈ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا. تو میں نے کہا کہ وہ کیا؟ تو کہتا ہے کہ مجھے سب سے بڑا فیئر تھا نا کہ میری نوکری نہ چلی جائے. کہتا ہے کووڈ میں چلی گئی, ابھی تک زندہ ہوں. وہ جو فیئر چلا گیا نا اور اس کی جگہ بہتر جگہ پہ میری نوکری ہو گئی. تو کووڈ نے تو میرے لیے بڑی بھلائی کی ہے, کیونکہ میں بہت دبا ہوا تھا, پھنسا ہوا تھا, اور میں رازق کو نہیں دیکھ رہا تھا, میں صرف رزق کو دیکھ رہا تھا کہ یہ بس میری یہیں سے پیسے آنے, وہ تو کہیں ہے ہی نہیں معاذ اللہ. لیکن جیسے ہی کووڈ آیا انہوں نے جی کتنے امپلائیز کو فارغ کیا, اور وہ جب نوکری چلی گئی کچھ عرصہ میں پریشان رہا, لیکن اس کو میں نے اوور کم کیا اور پھر ایک اور جگہ اپلائی کیا اور مجھے جاب اچھی مل گئی. اور اس پورے پروسیس میں جو نکل گیا میرے اندر سے وہ ڈر, وہ خوف تھا جو مجھے فضول کی جو میں ٹینشن لیتا تھا, جو میری غلط فہمی تھی. تو اللہ پالنے والا ہے جی, بالکل ایسے. جی بالکل. دوسری بات سر, میکڈونلڈ کے جو کور ایشو ہے نا, میکڈونلڈ کیا کوئی بھی ایسی چیز جس کو ابھی تک میکڈونلڈ کے تھرو یہ پہچان نہیں ہوئی کہ فرقان کیا ہے نا, یا اسرائیل کی آرمی کو فری میل دینے والی کمپنی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم چھپ کے نہیں وار کرتے, ہم اپنی کاز کے ساتھ سنسیئر ہیں. انہوں نے یہ بتایا. میکڈونلڈ ہو یا کوئی بھی کمپنی ہو, غور سے سمجھیں اس بات کو. میں بائیکاٹ کروا رہا ہوں, انشاءاللہ کیمپین شروع کی تھی, ابھی اس کے کچھ میکینکس ابھی زیر غور ہیں کہ کس طریقے سے پریکٹیکل کیا جائے. مسلمانوں کی کمپنیاں بین کریں, بائیکاٹ کریں. یہ 4 دن کا بائیکاٹ ہے, اس وقت سیز فائر ہے, 4 دن کا سیز فائر ہے. ابھی بچے مارنے کے لیے دوبارہ چیمبر میں گولی جا چکی ہوئی ہے IDF کی. اگلی بچی مری نا تو سوال میرے اور آپ سے ہونا ہے, کسی شک میں مت رہیے گا. مسلمانوں کی وہ والی پاکستان کی کمپنیاں بائیکاٹ کریں کہ جو خاموش بیٹھی بھی پیسے بنا رہی ہیں, ورنہ ہمارے پاس بھی میزائل اور گولیاں وہاں پہ لانچ ہو سکتی ہیں. ہمارے پاس بھی میں کہ مسجد سے تو میری امید ٹوٹ گئی فلسطین کے بعد. انہوں نے وہ موبلائز کر دیتے نا اور فتویٰ دلوا دیتے, بل پاس کرواتے پارلیمنٹ جا کے, اور روڈوں پہ آ کے لیکچر دینے کی بجائے, تو بہت پریشر آ سکتا تھا. انہوں نے کیا کیا ہے, جا کے بیعت کر لیے. اس چیف نے جو علماء کی کانفرنس بلائی اور سب نے کہہ دیا نہیں سر آپ بادشاہ سلامت ہیں, اسلام کا ہمارے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. آئی گیٹ اٹ, اٹس اوکے. ہر دفعہ ایسے, اور بائی تو پاکستان میں نہیں, وہ ہر ملک کے علماء کرام نے جا کے کہہ دیا کہ نہیں سر پلیز ہماری جان بچ جائے, بس کانفرنس بلائیں آپ, یہ ریاست کا کام ہے کہ فلسطین بچے. میرے میں گواہ رہیے گا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں دوزخ سے بچائے, مگر 7 اکتوبر کا مقدمہ ہر بالغ سے آخرت والے دن ہوگا. ایک فلسطین کا بچہ اور بچی لائن پہ کھڑی ہوئی ہوگی, اور ایک پاکستانی مرد مجھ جیسا ہر بچے کے سامنے جا کے شرمندہ ہو رہا ہوگا, اور پرچے کھلے ہوئے ہوں گے کہ تو کیا کر رہا تھا اس وقت. آپ کو تو اسلام سمجھ ہی نہیں آیا. اگر آپ کو میری یہ بات راکٹ سائنس لگ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارا کام نہیں حکومت کا کام, آپ کا بچہ پکڑوں نا میں, پھر میں دیکھتا ہوں آپ حکومت کے پاس جاتے ہیں یا میرے پاس آتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. تو بیگز میں اپنے بچوں کے حصے پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں فلسطینی گھر پہ. سو بہرحال اس طرح مت جائیں. اب مسجد نے تو ہاتھ اٹھا دیے, مفتی کی ڈگری ختم ہو گئی میرے سامنے. آئندہ کوئی بندہ میرے سامنے مفتی نہ بولے اپنے آپ کو, پھر دیکھیں میں کیسا کیا کرتا ہوں. مجھے تو پتہ ڈرپوک لاچار ہے,
یہودی ہمارے بچے مارے, اس کے گرد فتویٰ نہیں آتا آپ کو, بل نہیں پاس ہوتے آپ. توہین صحابہ بل کے پیچھے سارے مفتیان پہنچے, پارلیمنٹ میں بل پاس کروایا. سوچیں ذرا, یہ جو توہین اسلام کر رہا ہے اسرائیل, اس کے خلاف بل نہیں پاس کرایا کہ بھائی تجھے میزائل چلانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان, تو خالی میزائلوں کا رخ ادھر کر. ایک فلسطینی $3800 میں مر رہا ہے اس وقت. یہ اوقات ہے مسلمانوں کی اس وقت کے فتوے کی. اگر ہم خالی میزائلوں کا رخ اس طرف کریں نا تو $22,000 کا ایک فلسطینی مرتا ہے. جس کو میتھس چاہیے ہو مجھ سے پوچھ لے, میرے پاس سارے نمبرز ہیں. اور اگر ہم نے کوئی ہوائی جہاز پیٹرولنگ پہ لگا دیے نا تو $61,000 کا ایک فلسطینی مرتا ہے. اتنے پیسے نہیں ہیں امریکہ کے پاس. یہ صرف دکھانے کی بات ہوتی ہے, ابھی چلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اگر ہمیں چلا دیا تو پھر کروڑوں میں جاتی ہے بات, لاکھوں میں بھی نہیں جاتی. آپ کو پتہ نہیں ہے منی وینز کسے کہتے ہیں, اس کو مانیٹری وینز کے تھرو کس طریقے سے امریکہ کو بیلنس کرنا پڑ رہا ہے, کدھر کدھر کس کس کو کتنے پیسے مل رہے ہیں. تو چھوڑیں وہ اسٹیٹس, تو میں آپ کو پریزنٹ بھی کروں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے, مگر اتنی بیسک سی بات ہوتی ہے. 3.5 لاکھ مسجدیں 11 شہروں کے اندر ہیں, 11 ضلعوں کے اندر ہیں. ضلعوں کے اندر, ٹھیک ہے. ان 11 ضلعوں کے اندر اگر مسجد موبائل کر دیتی نا کہ بھائی, ورنہ پہنچ جاتے ہیں فیض آباد بلاک کرنے, ورنہ پہنچ جاتے ہیں ڈی چوک بلاک کرنے. بھائی ایک بل پاس کرانا تھا, آپ سے کس نے کہا سڑکیں توڑیں؟ فتویٰ ایشو کرتے یونانیمس, پیغام پاکستان بل کے اوپر سارے علماء اکٹھے. تو پیغام اسلام بل تھا یہاں پہ لگا ہوا تھا. بنجامن نیتن یاہو ہمارا دشمن ہے. اور اس نے یہ بھی بولا تھا کہ مجھے ایک پاکستان سے, میں ایک ویڈیو دیکھا تھا, جی وہ نام لیتا ہے, مجھے خطرہ ہی تو ایران اور پاکستان سے ہے. بالکل آپ نہیں بولے گا, اب وہ پتہ کیا بولے گا کہ پاکستان کے علاوہ باقی ہر جگہ سے خطرہ ہے. یہ کچھ نہیں کرنے والے. اب اس کا دوسرا طریقہ میں نے کیا کیا, یہ میک ڈونلڈز والی بات اس لیے میں نے یہ بات یاد ہے کہ مسجد تو نہیں ہم موبائل کر سکے تو ہم مارکیٹ موبائل کر دیتے نا. ہم بلینئر بنا دیں گے انشاءاللہ آپ کی کمپنی کو, اگر آپ پیسے نکالیں, شو کرائیں کہ آپ وار چیسٹ میں کریٹ کر رہے ہیں. حکومت کو لیوریج چاہیے ہوتی ہے کہ بھائی کیوں, مجھے ہی پتہ ہے اس وقت کا پرائم منسٹر کو یا کسی بھی پرائم منسٹر کو کیا خطرہ ہے کہ بھائی اس وقت $350 کا ڈالر ہے, تم کہہ رہے ہو ساحل میاں میزائل کا رخ ادھر کروں, $2,000 کا ڈالر ہو جائے گا. نیچے سے فلسطینی چھوڑا پاکستانی مرنا شروع ہو جائیں گے. جینون فیئر ہے ان کے. ہاں تو اسی کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا. وی ول کریٹ اے وار چیسٹ. کمپنیز اونلی ٹاک ان منی. کمپنیز پیسوں میں بات کرتی ہیں. اس وقت بڑی کمپنی, میں نے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر لسٹنگ نکالی, ان کے جتنے بھی کنزیومر ڈیموگرافکس ہیں وہ میرے پاس ہیں. مجھے تو پتہ کس کس شہر میں کس کس کمپنی کا, پاکستانی کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں. اب میک ڈونلڈ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, پراکٹر اینڈ گیمبل اینڈ نیسلے اینڈ آل آف دیٹ اسرائیلی کریپ, اس کو چھوڑیں آپ, اس کو تو اڑائیں. پھر میں نے پاکستانی CEOs کو بھی اپیل کی ہوئی ہے انشاءاللہ, میک ڈونلڈ کی نوکریاں چاہیے ہم آپ کو دیتے ہیں. ایک بھی نوکری والا بند جس کی ایک بھی تو نہیں آ جائے, لسٹ نکال لیں گے, 25,000 یا 25 لاکھ نوکریاں مل جائیں گی. کسی نے 1 دینی, کسی نے 10 دینی ہے. لسٹنگ بنا رہے ہیں ہم انشاءاللہ. نوکریوں کو والا میرا فلسفہ نہیں ہے, نوکری اللہ نے دینی ہوتی. پیسے ہم نے نکال کے پاکستان کی کمپنی سے وار چیسٹ میں ڈالنے اور حکومت پہ پریشر ڈالنے کہ یہ لو پیسے, اور کیا چاہیے تمہیں. اکنامک پریشر نا تمہارے اوپر. اگر کمپنیز پریشر ڈالیں نا, مارکیٹ پریشر ڈالے, تو یہ پیپل پریشر سے بڑا پریشر ہوتا ہے, اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے. وی نیڈ ٹو بوائکاٹ دا سائلنٹ مسلمس. بیٹھے میں آرام سے اپنے ورنہ CSR کیمپین کرتی ہے جی, کورپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے ہماری. گاؤں میں جا کے دیواریں پینٹ کر رہے ہیں تو بیواؤں کو سلائی مشینیں دے رہے ہیں, تو سٹیزن شپ کے وہ پورے کر رہے ہیں. تو اسلام کی سٹیزن شپ نہیں پوری کرنی, شاباش پیسے نکالیں. ادروائز وی آر گوئنگ ٹو گو ان اے بلاکیڈ اینڈ بائیکاٹ. دعا کریں, آپ کے تو سیٹھوں اور ان کارپوریٹ کے تو دلوں سے دعائیں, تہجد پڑھنا شروع کریں کہ یہ جنگ ختم ہو. ادروائز پاکستانیز آر گونا بائیکاٹ the Muslim companies who claim themselves as Muslims and can't spend a dime. ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور عیاشیاں کریں. ڈرے ہوئے کیا ہیں, اپنے پرائیویٹ جیٹس اڑا رہے ہیں بیٹھ کے. ہمیں آپ 16 اڑانے ہیں, آپ کے پرائیویٹ جیٹس تھوڑی دیر طرح پار کر کے رکھیں. وہ پیسے چاہیے ہمیں اس وقت, بیکاز وی آر مسلمس. وی نیڈ ٹو کریٹ دیٹ پریشر. اور وہ مارکیٹ ایک اسٹرکچر طریقے سے پریشر میں ڈالوں گا. میں نے آپ سے کہا نا, ہم ٹریلینر بنا دیں گے, کھرب پتی بن جائیں گے. جس کمپنی نے اس طرح پیسے نکالے سارا بزنس اس کو دیں گے ہم. یہ سول وار نہیں ہو رہی, اسٹریٹجک پالیٹکس ہو رہی. پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے کہ مارکیٹ میں ان کمپنیوں کو پروجیکٹ کرو کہ جو ویزیبل دکھائیں ہمیں کہ پیسہ فلسطین کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کو دے رہے ہیں ہم, اور پاکستانی گورنمنٹ پہ پریشر آ رہا ہے.
کہ بھائی, اور وہ پھر ظاہر ہے امریکہ کو بھی دکھاتی ہے پھر پاکستانی گورنمنٹ کے, یار ہم کیا کریں, ہماری مارکیٹ کراش ہو رہی ہے ادھر, پورے پاکستان کا سارا تاجر اکٹھا ہو گیا, پریشر ڈال رہا ہے, ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اس جسٹیفیکیشن پہ تو بگ ڈیڈی امریکہ بھی کچھ نہیں بول سکتا نا کہ ہم کیا کریں یار, اس کی تو مجبوری ہے. اور نہ بھی ہو باہر میں کیا, امریکہ میری طرف سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا, پھر کوئک ون یہ ہوگی کہ وار چیسٹ استعمال کیسے کرنی ہے. پھر ساحل بھائی, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلسطین کی مدد کرنی چاہیے, لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو پوڈ کاسٹ تھی اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری مدد ان تک پہنچے گی نہیں, وہ اتنی پاپولیشن نہیں ہے, جو آس پاس کے جو بارڈرز جو لگتے ہیں وہی ان کی مدد کریں گے, تو آپ کو ان کی مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہ جو اتنی ایفرٹس جو لوگ کر رہے ہیں, یہ سوچیں ذرا کہ ہمارے تو پھر بارڈر لگتے ہیں نہیں ہیں, امریکہ کا تو بارڈر اسرائیل سے نہیں لگتا, وہ مدد کرنے پہنچ گئے ہیں اور ہم بہانے دیکھیں کیا کر رہے ہیں. سوچیں وہ 7 سمندر پار سے آ جاتے ہیں اور ہم یہاں سے زمینی راستوں سے نہیں جا سکتے. میں شروع دن سے کہتا ہوں کہ میرے اور فلسطین کے بیچ میں امریکہ نہیں ہے, اسرائیل نہیں ہے, مسلمان خود آیا. اور یہ وہ سوچ ہے, یہ ہے وہ سوچ جس کو توڑنا ضروری ہے. کہ ہمیں کئی طریقے ہیں, پریگمیٹکلی اسپیکنگ کئی طریقے ہیں, صرف فائنینشیل ایڈ نہیں, وہ تو کرنی ہی کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہی ہو ہیز فائنینسڈ دی فائٹر ہیز فاٹ, کرنی تو ہے. مگر سیاست سب سے بڑا, جسے دیکھیں یمن نے کام کر کے دکھا دیا نا, یمن بارڈر پہ لگتا تھا. سوچیں یمن نے کتنی دور سے کام شروع کیا کہ بھئی راستے میں مسلمان 2 نمبر آئے ہوئے ہیں, 2 نمبر سارے کے سارے, اور مسلمانوں نے یمن کے راکٹس نیوٹرلائز کرنے شروع کر دی ہوا میں. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت غلط بات ہے کرنی کہ ہمیں مدد نہیں کرنی چاہیے. ذرا سوچیں, غزوہ بدر ہو رہا ہے, سوچیں غزوہ خندق ہو رہا ہے, زیادہ بڑا مسئلہ ہے, اور سمجھ ابھی غزوہ خندق ہو رہا ہوتا, یہ فتویٰ ادھر مولوی ادھر بھی دے رہے تھے, ہمیں نہیں مدد کرنی چاہیے کیونکہ ہم تو دور ہیں. اس فلسفے پہ تو ہم یہ ہماری سائنس ہوتی. اس وقت نبی علیہ السلام کا غزوہ خندق ہو رہا ہوتا تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوتے, نہیں وہ اقرب کا فتویٰ ہے ادھر, اقرب کا کہ جو قریب والے لوگ ہیں وہ مدد کریں. سوچیں یہ فلسفہ کہاں پہ لے کے جاتا ہے ہمیں. وہ 7 سمندر پار اپنے کعبے پہ پہنچ جاتے ہیں, ورنہ حج کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے سعودی عرب سارے, اللہ نے بلایا ہے, سارے پاکستانی وہاں پہنچے ہوں گے, اور جن کو جیسے وہی آتی ہے اللہ نے بلایا, جبرائیل آ کے کہتا ہے آج اللہ نے بلایا, نعوذ باللہ, وہاں پہ اللہ بلا لیتا ہے. تھوڑا ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گا, انہوں نے یہ کہا, ان کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کسی کی مدد کرنے کی. جی چلیں, اب یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمان ایسی بات کرے کہ میجر آف اوقات کیا ہے. سوچیں, یہ وہ چڑیا نے نہیں سوچا جو بروج کی آگ بجھانے گئی تھی. لوگوں نے یہی کہا تھا اس وقت بھی, شاید یہ دیسی مینٹلٹی کے لوگ, کہ تو چڑیا تو بروج کی آگ بجھائے گی. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے پازیٹیو پمپ دیا ہے مسلمان کو کہ تو کون ہوتا ہے اپنی اوقات بتانے والا. ٹھیک ہے, تیرے ساتھ اللہ عز و جل ہے, تیری اوقات کے لیے یہ کم ہے. علی بن ابی طالب نے کہا کہ تو اللہ کا بندہ, اس کا مطلب کیا ہے. میں اگر آپ سے کہوں ڈاکٹر صاحب کہ میرے ساتھ ایک جن کھڑا ہوا ہے ادھر, ٹھیک ہے, آپ خود سوچیں کیا پریشر, کیا اسٹیٹمنٹ ہے, اور آپ کہیں گے بھائی خطا ہو جائے گا جی, یا پھر 1000 کام ہے جو بتاتا ہوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بات اصلی جن, ادھر میں بیٹھا ہوں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ اللہ عز و جل ہے, اور کوئی میری اوقات بالکل زیرو ہے. یہ کوئی موٹیویشن لیکچر نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں پھر بتا رہا ہوں, ما یعلم جنود ربکم, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا. تمہیں کیا پتا اللہ تعالیٰ کی فوج کہاں ہے, تمہیں کیا پتا. آپ حرکت کرنے والے آئیں, آپ کی اوقات اسلام ہے, آپ کی اوقات یہ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. پھر میں نے آپ سے کہا ٹیکٹیکل اپروچ اور فراست, اللہ تعالیٰ نسیں کھولتے ہیں دماغ کی, آپ کو سمجھ آ رہی ہے. میرے پہ کوئی وہی تو نہیں آتی جو مجھے پولیٹیکل راستے سمجھ آ رہے ہیں. دیر آر سو مینی نروز یو کین پریس. سب سے بڑی نرو یہ ہے اس وقت اپنی ڈپینڈنسی چیک کریں کہ آپ کے اوپر کون ڈپینڈنٹ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں ایسی طاقتیں آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں جو اس وقت بلیک میل کی جا سکتی ہیں. ہم دیکھ ہی نہیں رہے کینوس کے اوپر, شطرنج کی بساط بچھی ہوئی, آپ کو یہی نہیں پتا آپ کا مورا کدھر ہے اور کتنے مورے ہیں آپ کی طرف, کون کون سا کہاں پہ پڑا ہوا ہے. کھیلنے والے بنے بہت آپرچونیٹی, اوپر سے ایسی چال چلے گا دشمن کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی بڑی بے وقوفی کر گئے.
بدر میں ایسے ہوا, خندق میں ایسے ہوا. خندق نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بیوقوفی کروائی ان سے, بدر میں کیا کروایا ان سے. اللہ تعالیٰ خود انٹروین کرتے ہیں. پھر ڈر گئے وہ, کتنے سارے مسلمان آ گئے ہیں, اللہ کے 300 تھے. سوچیں اللہ تعالیٰ انٹروین, تب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا باڈی گارڈ ہونا. لیکن اللہ بھی آپ کرنے والے تو بنے, میری اوقات ہی نہیں, میں گھر میں بیٹھ جاؤں. اللہ بھی کون سے رب کو پہچانا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. جی بالکل, جو اپنی قدر نہیں کرتا اللہ بھی اس کی قدر نہیں کرتا. تو جی یہ وہی ہے نا کہ ہماری اوقات نہیں ہے. میری اوقات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے ہاتھ سے بنایا اپنے, اور مجھے محمد کو امتی بتایا. اس سے بڑی کوئی اوقات, اس کے علاوہ کوئی اوقات نہیں ہوتی کسی کی. یہ اوقات ہے میری. آپ کوئی آئے میرے سامنے, اب کرنا وہی ہے کہ جو ٹیکٹیکل اپروچ میں نبی السلام کی سیرت بتاتی ہے. اور کیا ہے ہم نے ایسپیوناج کی ہے, ہم نے گریلا وارفیئر کی ہے اب جنرل کے تھرو, ہم نے فرنٹل اسالٹ کامبیٹ کی ہے, ہم نے منجنیقیں تانی ہیں, ہم نے میزائل وارفیئر کیا ہے, ہم نے جہاز اڑائے ہیں, سب کچھ. دس از سم تھنگ وچ وی آر سپوز ٹو ڈو. بٹ موسٹ آف آل ہم نے پالیٹکس کی ہے. میرا نبی سیاستدان تھا. وی نو کہ سیاست ہمارے نبی کی سنت ہے. یہ تزکیہ نفس کے مولوی اسی لیے یہ بات سمجھ نہیں سکتے کبھی, ان کو کبھی سمجھ ہی نہیں آ سکتی. اور وہ گورا بغیر اسلام بغیر قرآن کے سیاست سے مار دیتا ہے ان کو. اسرائیل اپنی عورت کی بات بتا رہا ہے, ان کی جو پرائم منسٹر تھی, کہ میں نے تمہارے نبی سے سیکھا ہے. یہ جو جتنی میں فنڈنگ ڈیفنس بجٹ کے اندر ڈال رہی ہوں تمہارے نبی نے مجھے بتایا ہے. کیونکہ تمہارے نبی کا آخری ورثہ کیا ہے, ورثہ 8 تلواریں جو مسجد اپنے حجرے کے اندر, مسجد نبی میں نبی اسلام کے حجرے میں لٹکی ہوئی تھی. تمہارا نبی ڈیفینس اسٹریٹجی چھوڑ کے گیا ہے, سیاست چھوڑ کے گیا ہے, پاور چھوڑ کے گیا ہے. یہ ہے میری اوقات. مجھے پتہ ہونا چاہیے کہاں کہاں پہ کون کون سے بٹن ہم دبا سکتے ہیں. پاکستان پہ بڑی ڈپینڈنسیز ہیں اس وقت. اور آپ یہ سمجھیں نا کسی کے ذہن میں کیڑا آ رہا ہو, بھائی سر عوام کی بات کرو, تم گورنمنٹ کی بات کرو. گورنمنٹ تو نہیں مانتی نا, گورنمنٹ تو امریکہ کے تابع اور whatever. اور میں گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنے کی بات کر رہا ہوں. خود مانگیں گے, ڈیمانڈ کریں گے, اچھا بتاؤ کیا چاہتے ہو. میرے پاس 2 بہت بڑی فنلس تھی, مسجد کی اور مارکیٹ کی. مسجد نے تو فیل کر دیا مجھے, مفتی تو بھاگ کے سارے چارپائی کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. مارکیٹ کی مارکیٹ بھاگ نہیں سکتی, مارکیٹ ہمارے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. مسجد کو تو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا نا داڑھی والے پہ, کہ مفتی صاحب ہیں اب میری جنت دوزخ آپ کے ہاتھ میں, اور لے گیا وہ ہمیں دوزخ میں فلسطین کے کیس میں. تو مارکیٹ کہتی ہے سر آپ جو کہیں گے ہوگا, بیکاز آپ کی جیب سے پیسے چاہیے ہمیں. وی نیڈ دیٹ پریشر, تاکہ گورنمنٹس پاکستان سے شروع کر کے بارگننگ پہ آ جائیں کہ اچھا کیا چاہتے ہیں کیا ہو, بعد اس کے بعد ہم بتائیں گے کیا چاہتے ہیں. اور زیادہ لمبی بات نہیں بتا رہا ہوں, دنوں کی بات بتا رہا ہوں. یہ 5 سالہ منصوبہ نہیں ہے. اٹ ول ہیپن ان آورز. 5 پوائنٹ انڈیکس کے ڈراپ کروانے ہیں میں نے انشاءاللہ. پاکستانی خود کریں گے, ہاتھ میں پکڑے نس پاکستان کی, کہ ہاں فکر نہیں کرو کسی کو نقصان نہیں ہو رہا, بزنس پاکستانی کمپنی کو ہی جا رہا ہے مگر ہماری مرضی کی. اس کے بعد گورنمنٹ نے بولنا ہو بھائی کیا اور کیا کریں یار. پھر اپنے بہانے لے کے آئیں گے, وہ جو 2 نمبر 1 نمبر بہانے ہو کے ہم کیا کر سکتے ہیں جی. تو ہم بتائیں گے نا کیا کر سکتے ہیں. بچے نہیں بیٹھے ہوئے ادھر, سارے کے سارے اس طرح کے نہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مجھ سے اور مجھ سے بہتر طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں جو اسٹریٹجی خود بنا دیں گے کہ اس وقت آپ کا, مجھے پتہ ہے دونوں پیکس کون سے سائن کیے ہیں آپ نے, اور اس کے کولیٹرل بھی پتہ ہے مجھے, اس کی شکیں وہ والی پتہ ہیں جو آپ نے اوپن نہیں کر سکے. وی نو ہاؤ دیز گیمز آر پلیڈ. مجھے پولیٹیکل ٹیکٹیکل اسٹریٹجی پتہ ہے جو پولیٹیکل لیول کے اوپر مجبوراً پاکستان کے ساتھ لوگوں نے کیا, اور ایون امریکہ نے کی ہوئی ہے. جتنا پیسہ اس وقت ہم انڈیا کو دینا پڑ رہا ہے نا امریکہ کو, جسٹ ٹو کیپ پاکستان بزی, وہ زیادہ ہے اس وقت جو اسرائیل کی ایڈ گئی تھی نا یہ 100 بلین سے پہلے, وہ کم ہے. ان کو خود ہی نہیں پتہ نا اپنے پوٹینشیل کا, اس لیے کہتے ہیں ہماری اوقات نہیں ہے. میں ان کو اوقات ڈالر میں میجر کر کے بتاؤں نا پاکستان کی اوقات کیا ہے, ان کے طوطے اڑ جائیں. ان سے کہیں مائکرو فون اٹھائیں اور کیمرے پہ نہ آیا کریں اتنی بچگانہ باتیں کرنے کے لیے کہ پاکستانیوں کی اوقات نہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اور اسی جہالت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں 2 نمبر حکمران ہمارے. کہ گاؤں والے ان کو تو جو بولو گے مان جائیں گے, یا جس سے ڈراؤ گے جن ادھر سے آ گئے ادھر سے بھاگ جائیں گے. وی نو وی ریڈ دا وی ٹیچ پولیٹیکل سائنس. ڈونٹ اسپریڈ نان سینس کہ پاکستان کی اوقات نہیں ہے. ہمیں ٹیکٹفلی کھیلنے کے لیے ایک پریشر پوائنٹ چاہیے. پریشر پوائنٹ بلڈ کرنے کے لیے یوتھ کی آئی کیو ڈیولپ کرنا ہے, اور اس طرح کی اویئرنیس دینے سے. میں بتا رہا ہوں فلسطین از جسٹ 9/11. اسلام کا آئی کیو بڑھا اس سے اور بڑھے گا. ایسے ایسے گھروں میں اسلام کے جذبے ابھرے ہیں جن سے میں بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا. بالکل بالکل. تو اللہ تعالیٰ کے یہ کام ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اللہ ورکس ان مسٹیریس ویز. ہمیں سمجھ نہیں آتے اللہ تعالیٰ کے پلان کیا. اللہ خیر الماکرین کے سب سے بڑا پلانر اللہ ہے. فلسطینی بچے تو تر گئے,
اب ہماری باری ہے. ایسے گھر بیٹھ کے نہیں جنت میں انٹری, گھروں کے بیڈ روم سے جنت کے دروازے نہیں کھلتے. یاد رکھیے گا, آپ کے بستروں کے نیچے تہخانوں سے جنت کی انٹریاں نہیں ہیں. یہ میں مفتیان کو بتا رہا ہوں. ادھر آپ چھپے ہیں نا, یہی حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا ہم نے, کہ وہ اکیلے جا رہے تھے. انہوں نے کہا تھا میں تمہیں اسلام تو بھول گیا ہے, میں تمہیں انسانی غیرت کے لیے حلف الفضول کی یاد کراتا ہوں. اس وقت تو اسلام بھی نہیں آیا ہوا تھا نا. غیرت کے معاملے پہ بھی تم اکٹھے ہو گئے تھے کہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. ادھر کدھر بھاگ گیا تمہارا اسلام اور تمہاری غیرت. چلو ٹھیک ہے, اکیلا ہی جاتا ہوں. ابھی میں بتا رہا ہوں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جو مسلمان چارپائی کے نیچے بھاگے ہیں. وی نیڈ حسینز. That's the only savior of this Palestinian or any kind of problem that Muslims are facing. ہر گھر سے ایک ایک حسین چاہیے بس. پھر دیکھیں کیسے ٹاپل کرتی ہے مارکیٹ, کیسے دیکھیں ہمارے ہاتھ میں آتی ہے باغ دوڑ. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ہاتھ میں پریشر کیا. ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم 25 کروڑ ہیں, کسی بھی کمپنی کو بلین ایئر بنا سکتے ہیں, ٹریلین ایئر بنا سکتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج ہمارے ہاتھوں سے اوپر نیچے جاتی ہے. پاکستان کی پوری ٹریڈ ہمارے اصل میں, وی آر دا کنزیومرز. ورنہ ووٹ ڈالنا ہو تو یہ ہماری اوقاتیں بتاتے ہیں, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. بیٹا نوٹ کو بھی عزت دو, وہ ہمارے ہاتھ میں. چھین لیں گے تم سے, ہم بتائیں گے کہ کدھر بزنس دینا کدھر نہیں. یہ گیم بہت اچھی طرح مجھے کھیلنی آتی ہے. اور میں آپ سے کہا نا, میں تو شاگرد ہوں ان اساتذہ کا جنہوں نے مجھے سکھائی ہے کہ بھائی اسلام کی پالیٹکس گرینڈ پالیٹکس ہے. کس طریقے سے نسیں کاٹنی ہے اور کون سی جگہ پہ سوچر لگانے ہمیں پتہ ہے. یہ ڈاکٹری سیکھی ہوئی ہم نے. اور بائی دا وے یہ سب سیرہ سے میں بتا رہا ہوں. نبی السلام نے نسیں کاٹی ہیں ان کی فائنینشیل, کس جگہ پہ کہاں پہ ڈیمیج کرنا ہے ان کو فائنینشلی. غزوہ بدر اصل میں فائنینشیل نس کاٹنے کے پیچھے ہوئی تھی, اور ہمیں 3 دفعہ نسیں کاٹی ہیں مکہ کی. تب کہیں جا کے مکہ گرا, پیروں پہ آ گیا تھا, بغیر لڑائی کے پیروں پہ آ گیا تھا. ابو سفیان نے آ کے عمر خطاب سے کہا تھا, 3 جگہوں پہ سفارشیں کرانے آ رہا تھا. ان کی اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچ گیا, اور ام حبیبہ نے کہا اگر آپ میرے باپ کی حیثیت سے آئے ہیں تو میں آپ کو بٹھاتی ہوں. سے نہیں, میں باپ کی حیثیت سے نہیں آیا. تو انہوں نے قالین کھینچ لیا اپنے باپ کے نیچے سے کہ میں محمد کے خلاف سفارش لے کے آیا. یہ ہے مسلمان کی اوقات. پاور ہمارے پاس ہے ہمیشہ, کیونکہ میرے پاس رب ہے میرا. ابو جہل نے ایک دفعہ نبی السلام کو سامنے آ گیا, وہ درخت کے نیچے سائے میں لیٹے ہوئے تھے, آنکھ لگی, ابو جہل نے آ کے تلوار نکال لی. پڑھنے ذرا واقعہ. نبی السلام کی آنکھ کھلی ہے, کھڑے ہوئے ہیں, تو کہتا ہے محمد آج تجھے کون بچائے گا؟ تو نبی السلام نے کہا جو کل بچاتا تھا وہ آج ہی بچائے گا. مجھے کوئی کانسیپٹ تو میرے کنفیوز نہیں ہوتے, تلوار دیکھ کے میں تو کنفیوز نہیں ہوتا, میں اللہ کا نبی ہوں. نبی السلام کے پیچھے جبرائیل امین کھڑے ہو گئے آ کے, اور ابو جہل نے ایسے کر کے دیکھے اور سر کے بال پیچھے گرا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. ٹھیک ہے, ابو جہل نے دیکھا, جبرائیل امین نبی السلام کے پیچھے ایسے کھڑے ہو کے پر کھول رہے ہیں اپنے کہ تجھے بتائیں مسلمان کی اوقات کیا ہوتی ہے. غزوہ حنین کے اندر پوری آرمی ایک طرف, اللہ کا رسول میرا ایک طرف, علی بن ابی طالب ساتھ چل رہے ہیں, نبی علیہ السلام اکیلے. یہ کسی وجہ سے یہ کانٹیکسچلائز کر رہا ہوں میں تاکہ آپ کو پتہ ہو حسین کیسے پیدا ہوتے. نبی السلام پوری آرمی کے اگینسٹ میرا نبی اکیلا جا رہا ہے. انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. یہ مسلمان کی اوقات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے نبی کے تھرو. کہ آپ کو زیادہ بڑی فورس دیکھی اور آپ نے کہا میری تو کوئی اوقات نہیں, میری اوقات کبھی کم نہیں ہوتی. مسلمان کی اوقات کبھی کم نہیں ہوتی. مسلمان کا رب جو ہے وہ الحیو ہے, وہ تو کبھی نہ مرے گا نہ کبھی غائب ہوگا. وہ کیسے اپنی اوقات کو ایسے کیسے, مسلمان کی اوقات ایسے ایسے تو ہو ہی نہیں سکتی. جس کا رب ایسے ہو اس کی اوقات ایسے ایسے نہیں ہو سکتی. یہ ہے ہمارا بیسک فلسفہ. اٹ از دیٹ سمپل. اب آئی کیو کم ہو سکتا ہے مسلمان کا, مگر مسلمان کی اوقات کم نہیں ہو سکتی. مسلمان ڈم ہو سکتا ہے, اوقات کم نہیں ہو سکتی. مسلمان اپنے رب کو ایک دفعہ پہچان جائے پھر رب خود فراست کھولتا ہے. میں اس لیے آپ کو بار بار ریٹریٹ کر کے بتا رہا ہوں, پولیٹیکل اسلام میں داخل ہوں, اسلام کے اندر پالیٹکس اسی طریقے سے پریکٹس کریں جیسے نماز پریکٹس کرتے ہیں, تب فراست کھلے گی. تب آپ کو پتہ چلے گا
کہ فلسطینی چھوڑیں، پوری دنیا کے بچوں کو کیسے بچانا ہے آپ نے، انشاءاللہ.